ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی بنیاد محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے سن 2013 میں لاہور میں رکھی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس ٹرسٹ کے لیے زمین حکومت پاکستان سے حاصل کی تھی۔ اس کی ٹرسٹ ڈیڈ سن 2013 میں رجسٹرڈ کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے قائم کیے گئے ٹرسٹ کے 4 ممبران یعنی بورڈ آف ٹرسٹیز تھے، جن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تاحیات چیئرمین، ڈاکٹر وقار احمد نیاز ٹرسٹی، شوکت بابر ورک ٹرسٹی اور الفت رسول ٹرسٹی تھے۔ سن 2019 میں ٹرسٹ ڈیڈ میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد بورڈ آف ٹرسٹیز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تاحیات چیئرمین رہے، جبکہ کچھ ٹرسٹیز کا اضافہ اور کچھ ٹرسٹیز کو ہٹا دیا گیا۔ یہاں قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ شوکت بابر ورک جو کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ تھے، انہوں نے 2019 میں ترمیم کے ذریعے بشمول خود اپنی فیملی کے 4 افراد کو ٹرسٹ میں شامل کر لیا، جن میں شوکت بابر ورک کا بھائی میجر ریٹائرڈ طارق، عائشہ نذیر اہلیہ اور ان کے کزن محمد سہیل شامل تھے۔ پھر سن 2021 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ معلوم ہوا کہ شوکت ورک اور اس کے ساتھی ٹرسٹ کے مالی معاملات میں فراڈ کر رہے ہیں، جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ان 4 افراد یعنی شوکت ورک، میجر ریٹائرڈ طارق، عائشہ نذیر اور محمد سہیل کو بذریعہ لیٹر 10 ستمبر 2021 میں ٹرسٹ سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان تمام بینکس جن میں ٹرسٹ کے اکاؤنٹس موجود تھے، انہیں بھی خطوط لکھے کہ مذکورہ افراد کو ٹرسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے اب انہیں ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنے انتقال سے چند روز پہلے ہسپتال کے بستر سے جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور ہاسپٹل زیر علاج ہوں، اور ہم نے جو ایک ہسپتال بنایا ہوا ہے لاہور میں، جو کہ میرے نام سے بنا ہے، ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ، تو جو پرانی میں ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس میں جو نام تھے شوکت بابر ورک، میجر محمد طارق، مسز عائشہ نذیر اور مسٹر محمد سہیل، ان کو ہم نے اس ٹرسٹی لسٹ سے ہٹا دیا ہے، اور یہ نہ ہی ان کو کسی قسم کے دستخط کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی یہ کوئی فنڈ استعمال کر سکتے یا وڈرا کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جگہ جو ہم نئے لوگ لائے ہیں وہ ایک ڈاکٹر دینا خان، مسٹر سلطان محمد خان، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت اچھے، پھر راجہ ارشد محمود کنسٹرکشن کے ماہر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اختر چغتائی لیب کے نام سے مشہور ہے پورے پاکستان میں، پھر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم مشہور معالج ہیں اور پمس کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں، انصر جاوید ہیں، یہ بہت منجے ہوئے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، یہ چیئرمین CBR رہ چکے ہیں پہلے، اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید ہیں جو شیخ زاید ہسپتال کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک طاقتور پاورفل نالیجیبل ٹرسٹ بنایا ہے، یہی لوگ اب کریں گے سب کام۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 24 ستمبر 2021 کو ایک ترمیم شدہ ٹرسٹ ڈیڈ بنوائی، جس کی رجسٹریشن 6 اکتوبر 2021 کو لاہور میں کروائی گئی۔ اس رجسٹریشن کے بعد ٹرسٹ کے ممبران یہ تھے: ڈاکٹر عبدالقدیر خان تاحیات چیئرمین، پروفیسر ڈاکٹر سعید ٹرسٹی، ڈاکٹر دینا خان جنرل سیکرٹری اور ٹرسٹی، ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی، راجہ ارشد محمود ٹرسٹی، سلطان محمد خان ٹرسٹی اور ادارے کے فائنانس سیکرٹری تھے۔ بعد ازاں 10 اکتوبر سن 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کے چند روز بعد شوکت بابر ورک، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنی زندگی میں ہی ٹرسٹ سے نکال دیا تھا، اس نے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنوا کر رجسٹرڈ کرائی۔ جب ڈاکٹر قدیر کی صاحبزادی اور ٹرسٹ کی تاحیات چیئرپرسن ڈاکٹر دینا خان کو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لاہور کے پاس اپنی اپیل دائر کی، جس کے نتیجے میں شوکت ورک کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لاہور نے 7 دسمبر 2021 کو کینسل کر دی۔ ساتھ ہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لاہور نے ڈاکٹر دینا کو کہا کہ آپ اس معاملے پر عدالت سے رجوع کریں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، بلکہ انہوں نے
پاکستانی قوم کے لیے صحت اور تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں، لیکن افسوس کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں ہی ان کی ان کوششوں کو جعل سازی کے ذریعے سے ہتھیانے کی کوشش کی گئی اور ان کے بعد تو بہت کچھ ہوا۔